امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، تاش کاغذ مقاس ایک ایسے نظام میں سیٹ کی گئی ہے جہاں سچے لوگ مضبوط نہیں ہوتے لیکن مضبوط لوگ سچے ہو سکتے ہیں۔ یہ کہانی کچی بستی میں رہنے والے ایک معصوم نوجوان اور نظام کے حقیقی مالکان کے خلاف انصاف کے لیے اس کی عظیم لڑائی کی کہانی بیان کرتی ہے۔ امت جو ایک غیر معمولی یادداشت رکھتا ہے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو چھوٹی چھوٹی تفصیل تک یاد رکھ سکتا ہے، وہ اس سپر میموری کو اپنی لڑائی میں اپنے والد کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ الف، جس سے وہ شہر کی بس میں ایک اہم انداز میں ملتا ہے، اپنے والد کے لیے انصاف کی تلاش میں امت کا سب سے بڑا حامی بن جاتی ہے۔ نمبر 9، چیسمیل کارسو ناخوش شادی میں ایک عورت ہے۔ اس کا شوہر ریحا ایک بدتمیز آدمی اور بے کار باپ ہے، لہٰذا جب کارسو اپنے تیسرے بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی 3 سالہ بیٹے کوزے کو اپنی ماں فیلس کے پاس کچھ دیر رہنے کے لیے استنبول بھیجتی ہے، تاہم استنبول کے راستے میں کوزے لاپتہ ہو جاتا ہے۔ 3 سال کی تلاش کے بعد کارسو مرسن کے سفر پر کوزے کو دیکھتی ہے۔ کارسو اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ ملنے سے راحت محسوس کرتی ہے، تاہم کوزے جو اب دنیز کے پاس رہتا ہے اسے نہیں پہچانتا۔ کارسو کو اپنے بیٹے کو واپس جیتنے کے لیے لڑنا پڑے گا، جبکہ اس کی مشکل خاندانی صورتحال سے نمٹنا پڑے گا۔ نمبر 8، ججمنٹ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الگاس ایک بے ہودہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استنبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الگاس کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الگاس اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ جاتا ہے۔ نمبر 7، ان لمیٹڈ لو ان لمیٹڈ لو خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آتا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کر لیتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 6، ریڈ برڈز مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسا انجام بھگتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا پڑے گا۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں ایک نگہداشت کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 5، کنگ فشر
حالث آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فیریت، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالث فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالث آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہے۔ نمبر 4، ماؤنٹین ہارٹ۔ تانیر ایک نوجوان انوینٹر ہے جو موڑ کے بیچ میں واقع گدیلی نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے۔ تانیر اور اس کے کزن ویسل اور رمضان برسوں سے ہوائی جہاز بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے اور آخر کار وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور ساتھ ہی وہ ایک کمپنی کو اپنے ہوائی جہاز کو دیکھنے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کمپنی نے شہر میں انجینئر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انجینئر ایک حیران کن نام تھا، اس کے بچپن کا پیار دلک۔ نمبر 3، پرل گرینز۔ اعظم، جو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، ایک ادب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے۔ تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی غلطی سے اپنی ماں کی موت کا سبب بنتی ہے اور اعظم اس کی حفاظت کے لیے ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اعظم، جس نے 4 دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں، جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے بچوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا، لیکن یہ بالکل آسان نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ون لو۔ ون لو مثالی دعا کی دلکش کہانی سناتی ہے جو ایک دیندار گھرانے کے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاووزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاووزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاووزولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ اس ڈرامے کو شو ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔